اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا ترجمہ چل رہا ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے ترجمہ ہے۔ جیسا کہ پچھلی رکوع میں بنی اسرائیل کے اندر ہونے والا جو قتل تھا اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح قاتل تلاش کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں بھی اسی کے متعلق گفتگو ہے۔ وہی تو جب قتل تم مار ڈالا تم نے نفسن ایک آدمی کو، فادارأتم پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس میں، یعنی اب قاتل تو اسی خاندان کے اندر تھا جو اپنا یہ قضیہ لے کر، اپنا یہ معاملہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ قاتل کس نے قتل کر دیا ہمارے شخص کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جھگڑنے لگے یا ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اس قتل کو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے۔ انسان کوئی بھی غلطی کر لے، غلطی کرنے کے بعد وہ کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میری یہ غلطی کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ جس طرح کی بھی غلطی ہو، جس طرح کا بھی گناہ ہو، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ظاہر ہو کے رہتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ اسی طریقے سے ایک بندے نے قتل کیا تھا اور قتل کر کے اس نے لاش کو چھپانے کے لیے کسی جنگل کا رخ کیا، تو اتفاق سے بارش شروع ہو گئی۔ چونکہ اس نے بہت سارے جسم کے حصوں کو جگہ جگہ سے کاٹا تھا، تو خون تو ہلکا ہلکا بہہ ہی رہا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے وہ خون کی ایک دھار شروع ہو گئی اور اسے نظر ہی نہیں آیا کہ میرے پاؤں کے ساتھ ساتھ ایک لکیر خون کی بھی جا رہی ہے۔ اس کے گھر سے لے کر جہاں اس نے میت کو رکھا تھا وہاں تک، تو وہاں دفن ہو گیا اور لوگ پتہ ہی نہیں کسی کو چلا کہ کوئی یہاں رہتا تھا اور قتل بھی ہو گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کچھ عرصے کے بعد اس کے اس گناہ کو اس طرح ظاہر کیا کہ تفتیش شروع ہو گئی، اور اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی موسم کتنے بدلے ہوں گے، کبھی بارشیں اور کبھی دھوپ اور کبھی آندھیاں چلی ہوں گی وہاں پر، لیکن وہ لائن نہ مٹی، وہ لکیر نہ ختم ہوئی، تو خون کی اس لکیر نے اس قاتل کو پکڑوا دیا، اور پھر آخر کار وہ مان گیا کہ اس نے قتل کیا۔ قتل ہو نعوذ باللہ یا کوئی بھی گناہ ہو، جس قدر بھی انسان صفائی سے گناہ کرے، غلطی کرے، چھپ چھپا کر کرے، اللہ رب العزت تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہر جگہ پر ہیں اور اس غلطی اور گناہ کو وہ ظاہر کر کے چھوڑیں گے۔ فقلنا پس کہا ہم نے، نضربوا مارو اس میت کو ببعضھا اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ، یعنی وہ جو گائے ذبح کی تھی اس کا ٹکڑا کوئی مارو، اس کے کوئی سا بھی ٹکڑا پکڑ کے اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ بس یہ اللہ رب العزت نے اس وقت کا یہ جو قتل ہوا تھا تو قاتل کا پتہ بتانے کے لیے یہ ایک تجویز دی تھی اور یہ ایک حکم دیا تھا کہ یوں کرو اور قاتل کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ زندہ ہو کے خود بتا دے گا۔
تو نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ کوئی قتل ہو اور جانور کو ذبح کر کے اس کے جسم کے ساتھ یعنی مردے کے جسم کے ساتھ وہ گوشت لگایا جائے تو وہ زندہ ہو کر بتاتے یہ اسی وقت جو واقعہ ہوا تھا، تو بس اسی وقت یہ حکم آیا اور پھر ختم بھی ہو گیا۔ کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ اللہ تعالی موتا مردوں کو۔ یہ جو قتل ہوا تھا اور یہ جو جانور ذبح کیا گیا اور اس کے ذریعے پھر یہ مردہ زندہ ہو گیا، تو بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا کہ جو موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا تھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کی بھی اصلاح کی اور سب کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی سوچ کی اصلاح کی کہ اللہ رب العزت جو اس ذریعے اور اس طریقے سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ قیامت کے دن بھی مرے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی نشانیاں، یعنی اللہ رب العزت کتنا بڑا ہے، وہ کتنی شان والا ہے، وہ کتنی قدرت اور طاقت والا ہے کہ ایک مردہ جسم کو مردہ جسم کے ساتھ لگایا گیا، ایک مردہ گوشت کو مردہ جسم کے ساتھ لگایا گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ یہ اللہ کی ہی قدرت ہے اور اللہ ہی یہ کچھ کر سکتا ہے، عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو۔ کبھی بھی کوئی نشانی ظاہر ہو تو حقیقت میں لوگوں کے لیے اس کے اندر غور کرنے کا ایک پہلو موجود ہوتا ہے، غور کرنے کی طرف انسانوں کو فکر دلائی جاتی ہے کہ یہ جو نشانی ظاہر ہوئی ہے فکر کرو، تو غور کرو اس میں، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ تو یہ جو قتل ہوا تھا اس کا یہ جو کیس اور واقعہ تھا یہ یہاں تک مکمل ہوا۔ آگے اسی حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی کا ظہور ہوا یہاں پر، تو بعض لوگ ان کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ جڑا اور بعض تھے کہ اور زیادہ غلط راہوں پر چلے، تو فرمایا کہ ثم پھر قسط سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس واقعہ کے بعد۔ کوئی بھی واقعہ ظاہر ہو، کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے، تو اپنے دل پر غور کرے کہ اس حادثے اور اس واقعہ کے بعد اگر اللہ رب العزت کی طرف توجہ بڑھ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ میری ہی تبدیلی کے لیے مجھے یہ واقعہ دکھایا گیا ہے۔ اور اگر وہ واقعہ دیکھنے کے بعد، وہ حادثہ دیکھنے کے بعد پہلے سے زیادہ انسان غلط ہو جائے تو سمجھ لے کہ میری یہاں پر پکڑ آ گئی ہے اور میرے سدھرنے نہیں بگڑنے کے لیے یہ واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی میں اس ذریعے سے بگاڑ کی طرف جا رہی ہوں۔ اپنا انسان کسی بھی، اب آپ دیکھیں کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنے اللہ نہ کرے زلزلے آئے تو حادثات آئے، تو کس طریقے سے انسانوں کی عبرت کے لیے، انسانوں کو تھوڑا سا فکر دلانے کے لیے کہ وہ رجوع اللہ ہوں، ان کی نمازیں مکمل ہو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو فکر مندی کے ساتھ وہ روزے رکھیں، کسی پر احسان نہیں۔ تو تھوڑا سا دھیان اللہ رب العزت یہ جتنے بھی واقعات لاتے ہیں یہ انسانی ہدایت کے لیے ہیں، اور سب سے پہلے کوئی بھی واقعہ ہو تو اس کا اثر دل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ فہیہ پس وہ دل کل حجارتی جیسے پتھر ہیں ویسے ہو گئے،
یعنی ان کے دل ایسے ہو گئے جیسے پتھر، جب انہوں نے تماشے کے طور پر، جب انہوں نے عبرت کے لیے اس واقعہ کو نہیں دیکھا، تماشا جان کر دیکھا، تو ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں، لما البتہ ایسے بھی پتھر ہیں کہ یتفجر جاری ہو جاتی ہیں، منہ اس سے انہار نہریں، جیسے کہ ابھی واقعہ گزر چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا، پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ کے سامنے ایک پتھر تھا، حکم یہ ہوا کہ اس پتھر پر آپ عصا مارے تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو کتنی ہی ایسے پتھر ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا پتھروں میں ایسے بھی ہیں، لما البتہ جو یشقق پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ پس نکلتا ہے، منہ اس سے ماء پانی۔ آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ کنواں کھود رہے تھے یا بورنگ ہو رہی تھی تو نیچے پتھر آ گیا اور بہت سارا بڑا پتھر آیا، اور پھر اس پتھر کے اوپر بھی مشین لگتی رہی اور وہ پتھر بھی، یعنی اس کے اندر ایک شگاف اور سوراخ ہو گیا، اور جب وہ پتھر کافی زیادہ اس کے اندر وہ سوراخ بڑھا تو وہاں سے پانی آیا، اور پھر اتنا پانی آیا کہ ختم نہیں ہوا، اور بہت میٹھا اور بہت ہی مزے کا پانی اور صاف ستھرا پانی جب کسی چٹان یا پتھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ کنویں کے اندر آ گئی ہو بہت بڑی مقدار میں، چاہے وہ کسی بورنگ کے اندر آ گئی ہو، تو وہ جب وہاں سے پانی نکلتا ہے تو وہ شفاف ہوتا ہے پانی۔ تو یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا پتھروں میں، لما البتہ ایسے بھی ہیں کہ یہبطو وہ پتھر گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ اب تو پتھروں کے گرنے کا جو ہے کہ ظاہر ہے انسان پتھریلی جگہوں پہ جائے، پہاڑوں کے قریب جائے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ پتھر کس وقت کیسے گرا۔ تو اب تو مشکل ہی نہیں ہے نا، انٹرنیٹ نے ساری مشکلیں آسان کی ہیں، تو آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں تو نظر آ سکتا ہے۔ تو کتنے ہی ایسے پتھر ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ اونچائی سے گر رہے ہوں گے، لڑکتے ہوں گے، اور بہت اونچائی سے زمین پر آ جائیں گے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کیوں گرے؟ اللہ کے ڈر سے گرے۔ تو یہاں پتھروں کی اقسام بیان کی گئی ہیں، قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ دیکھو دلوں کے اوپر نا بہت غور کرنی چاہیے۔ دل جب سخت ہوتا ہے تو وہ ان 3 قسم کے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پتھر کتنا سخت ہے، کتنا مضبوط ہے، عام بندہ پتھر کو توڑ نہیں سکتا، اوزار کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا پتھر۔ اتنا مضبوط پتھر بھی کسی سے پانی کی نہریں نکل رہی ہیں، کسی کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، کوئی اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے، لیکن جب انسانی دل سخت ہو جائے تو وہ پھر نرم نہیں ہوتا۔ اور چند چیزوں سے علماء فرماتے ہیں کہ دل سخت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ صحابہ ہنس رہے تھے، تو آپ علیہ السلام
کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ اسی موقع پر آپ پھر علاج بھی فرما دیتے تھے، اسی موقع پر اصلاح بھی فرما دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو تو تم وہ کیفیت نہ پاؤ جو میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں جس میں، اور وہ موت ہے، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی زیادہ ہنسی غافل دل، پتھر دل اور مردہ دل کی نشانی ہے۔ تو ہنسنے سے منع نہیں ہے، آواز سے ہنسا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے۔ کبھی کبھی آپ ہنسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک بھی نظر آ گئی، لیکن اونچا ہنسنا کہیں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہے۔ تو آپ پڑھو آپ علیہ السلام کی حالات زندگی کو، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حالات زندگی ہے۔ اس میں دیکھو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کیسے ہنسا کرتے تھے، تو ویسا ہی ہنسنا چاہیے، وگرنہ اونچا ہنسنے سے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ سونے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کثرت سے بندہ رات بھر بھی سوئے رہے، فجر کو بھی آنکھ نہ کھلی دوپہر تک سوئے رہے، تھوڑی دیر کے لیے دن کوٹے زور کے بعد پھر سو گئے، تو ایسا سونا بھی دل کو سخت کرتا ہے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ سویا نا وہ آخرت میں جاگے گا۔ تو کیا مطلب ہے کہ آخرت میں پھر اپنی غلطیوں کی وجہ سے مختلف عذابوں میں انسان پھنس جائے گا، تو پھنسا ہوا انسان تھوڑا ہی نہ سو سکے گا۔ تو اس لیے جو اللہ رب العزت نے وقت دیا ہے سونے کا، جیسے رات کی نیند ہے، یا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ دن کو آرام کرو، اس وقت آپ تھوڑا سا سوئیں، دن کو قیلولہ کریں۔ اس کے علاوہ کتنی ہی ایسے موقع ہیں کہ انسان جب ان اوقات میں سوتا ہے تو بہت اسے نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ رزق کی قلت ہو جاتی ہے، عصر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے، فجر کے بعد سونے سے غربت آتی ہے، مغرب کے بعد سونے سے غربت بھی آتی ہے، اور انسان اپنے اعمال میں بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ سونے کی عادت ختم کی جائے۔ زیادہ سونے سے سستی بھی آتی ہے، انسان چست نہیں رہتا، زیادہ سستی ہی آتی ہے۔ آپ لوگ کبھی غور کریں کہ آپ کہیں گے کہ نہیں بہت تھکے ہوئے ہیں، یا جیسے اب رمضان المبارک ہے، اللہ رب العزت آپ سب کو پوری امت سمیت توفیق دے عبادات کرنے کی، تو جیسے کہ رات کو دیر سے سویا جاتا ہے اور سحری میں جلدی اٹھا جاتا ہے، اور آپ کہیں کہ جی نہیں دن کو تو مجھے سارا ہی دن سونا ہے کیونکہ میں تو 2-4 گھنٹے رات کو سوئی تھی، تو آپ دیکھیں گے جتنا آپ زیادہ سوئیں گے آپ چست نہیں ہوں گے، آپ کے اندر سستی کاہلی اتنی بڑھے گی کہ آپ کی چال سے پتہ چلے گا، آپ چلیں گے جیسے سست بندہ، نشئی انسان چل رہا ہے، آپ بولیں گے تو جیسے سست اور نشئی چل رہا ہے۔ جو اوقات اللہ رب العزت نے سونے کے دیے ہیں صرف ان وقتوں میں سویا کرو، بے موقع مت سویا کرے، اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ کھانے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا، ہر وقت کھانا، جب دیکھو کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنا خوبصورت مہینہ دیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ انسان کے نفس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہترین مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ایک نفس پیدا کیا ہے، اگر وہ سدھر جائے، صحیح ہو جائے تو وہ بہت بڑا ولی بن جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو وہ شیطان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسے پیدا کیا، تو اسے علماء فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ اسے
آگ کے اندر رکھا۔ تو اس سے پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ تو ہے اور میں ہوں۔ پھر اسے بہت عرصہ پانی کے اندر رکھا، ٹھنڈے پانیوں میں رکھا، سردی میں ٹھنڈے پانی کے اندر رکھا، اور بہت عرصہ گزرنے کے بعد پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب یہ دیا کہ میں ہوں، تو ہے۔ پھر اسے بہت عرصہ بھوکا رکھا، پھر پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو فوراً سے بول پڑا یہ نفس کہ تو اللہ ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو وہاں سے قانون بن گیا کہ نفس کو صحیح کرنے کے لیے اسے بھوک دینا ضروری ہے۔ تو عام سال کے 11 مہینوں میں تو اتنا موقع نہیں آتا روزہ رکھنے کا۔ رمضان المبارک تو اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے روزے ہیں، تو جب بچے بالغ ہو جائیں، انہیں پیریڈ آ جائیں اور بچے یعنی 10 سال سے اوپر بچے بھی ہو جائیں تو روزہ ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب روزے رکھنے کہاں مشکل ہے، تو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا نفس سدھر جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ روزہ رکھ کر تھوڑا کھایا جائے، یعنی جب سحری افطاری کی جائے تو کم سے کم اس میں بھی مقدار کھانے کی رکھی جائے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک تھی وہ کتنی کم تھی۔ اب یہاں پر ہم لوگ اپنا اوپر غور کریں تو ہمارے یہاں ناشتے میں کتنے لوازمات ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے، پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے، بتایا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ پانی کے اندر 1 چمچ شہد کی مکس کی بس پی لیا اور یہ آپ کا ناشتہ ہو گیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ گھر تشریف لائے اور کچھ بھی نہیں، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا، کچھ بھی نہیں، آپ نے اگلے روزے کی نیت کر لی۔ یہاں تک کہ 3 دن تک آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی خاص تھا۔ امت اس طرح روزہ نہیں رکھ سکتی، امت سحری کرے گی اور افطاری پھر کرے گی، تو اگلے روزے کے لیے یہ رات والا وقفہ بھی گزارے گی تو اگلے دن روزہ اس کا ہوگا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے 3 دن لگاتار روزہ رکھا، اور آپ علیہ السلام کی ذات پاک کتنی بڑی اللہ کی عابد تھی، اس کے باوجود آپ کے روزوں کا یہ عالم تھا کہ آپ سال بھر میں بہت روزے رکھتے تھے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان کا، آپ اس میں اتنے روزے رکھتے تھے، تو رمضان المبارک کے بارے میں تو آتا ہے آپ اس میں روزہ رکھتے تھے اور پھر بستر سے بالکل الگ رہتے تھے، یعنی دن بھر روزہ ہوا اور رات ساری عبادت کی۔ تو کثرت سے زیادہ کھانے سے بھی انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز پر بہت غور کرنی چاہیے، دل کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک موقع پر ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ علیہ السلام محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دل ہے، یعنی یہ ٹکڑا اگر ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہے، اور یہ بگڑ گیا تو سب جسم بگڑا ہوا ہے۔ تو اس چیز پر غور کرنی چاہیے، اس کو بنانے کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ میرے خلیل کبھی کبھی ہمارے گھر کو دھو لیا کرو، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے ہیں، کل کائنات کے مالک ہیں، گھر ان کا کون سا ہے؟ انسان کا دل۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے خلیل کبھی کبھی میرے گھر کو دھو لیا کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں پانی تو پہنچتا نہیں، کیسے دھو؟ تو فرمایا کہ یہ پانی سے نہیں دھلتا، یہ آنسوؤں سے دھلتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ نمبر 1 دل کو صاف کرنے کے لیے، ویسے بھی تو انسان رو پڑتا ہے، کئی ایسے واقعات ہوئے رونا آ گیا، تو آپ کو پتہ ہے نا وہ پکی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کے نیچے ایسی جوان کو سایہ دیں گے، اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، چاہے وہ کسی بھی عمر میں انسان ہے۔
لیکن تنہائی میں اکیلے میں اسے اللہ یاد آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے اسے جگہ دیں گے، اور یہ جو آنسو ہیں اس سے دل دھلتا ہے، دلوں کی صفائی ہے۔ اور نمبر 2، ہر چیز کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریگ مار ہوتا ہے، یعنی جس سے اس چیز کو صاف کیا جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس زنگ کو اتارنے کے لیے اسپیشل ایک چیز ہوتی ہے، تو وہ زنگ صاف ہوتا ہے۔ آپ برتن دیکھے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے لیے پانی ہے یا آپ جو بھی چیزیں اس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو دل بھی گندا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا زیادہ انسان اللہ اللہ کرے گا، کوئی بھی آپ ذکر کریں، کتنے آسان اور زیادہ اذکار ہیں، آپ ان ذکروں کو پڑھیں گے تو اس سے بھی دل صاف ہو جائے گا۔ تو دلوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، دل کو صاف ستھرا اور دل کو نرم کرنا۔ اور دلوں کی نرمی کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے، کثرت سے تلاوت کرنا، یعنی قرآن کو زیادہ پڑھنے سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہے کہ قرآن کی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں تو ان آیات میں غور و فکر کریں، چاہے آپ کو ترجمہ آ رہا ہے یا نہیں، پورے دھیان سے اس کو پڑھیں اور یہ سوچیں کہ یہ میرے اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، میرے اللہ نے مجھ سے اس کلام میں باتیں کی ہیں، میرے اللہ نے مجھے اپنا یہ گفٹ اور اپنا خط بھیجا ہے۔ تو ایک شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کے اندر غور کریں۔ بار بار سماوات آتا ہے جس کا معنی آسمان ہے، بار بار ارض آتا ہے اس کا معنی زمین ہے۔ اتنی تو سمجھ آ سکتی ہے نا، تو زمین و آسمان اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو جہاں یہ لفظ ہے غور و فکر کرنا کہ میرے اللہ نے یہ قدرت کے کتنے بڑے کارنامے دنیا میں ہمیں دکھائے ہیں، قدرت کے کرشمے دکھائے ہیں زمین و آسمان، تو آیات کے اندر غور و فکر کرنے سے بھی دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی دل کے معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دل سخت ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ دل بہت سخت ہو گیا ہے؟ کیا نشانی ہے اس کی چند ایک نشانیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا، قبروں کو دیکھ کر آپ خوش نہیں ہوں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم قبرستان کے پاس سے نہ گزریں۔ آپ کے سامنے موت کا ذکر ہو تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کہیں گے کہ نہیں اس سے نہ بچو، ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنا اچھا گھر، اتنے اچھے کپڑے، اتنا سب کچھ، اتنی اچھی رہائشمنٹ ہے میری، سب سے میری مطلب مجھے ادھر میرا دھیان نہیں رہتا، یہ موت کے ذکر سے تو میں نہیں سنتی۔ تو موت کے تذکرے سے جو انسان بھاگے تو سمجھ لے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے۔ آذان ہوئی، آپ ویسے آپ ٹھیک ٹھاک خاموش تھے، لیکن آذان ہوئی اور آپ نے اس قدر شور شروع کر دیا، اس قدر آپ کی باتیں بڑھ گئی، اور پھر آذان ہو گئی، آذان کے بعد نماز کا وقت شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اگلی نماز کا وقت قریب ہوا تو آپ دوڑے اور آپ نے جھٹ پٹ وضو کیا اور مرغے کی طرح، مرغیوں کی طرح 2-3 چونچے زمین پر مار لی اور یہ ہو گئی آپ کی نماز۔ تو اس طرح کی پڑھی جانے والی نماز اور ایسی سنی جانے والی آذان جو ہے نا، اس پر بھی آپ غور کریں۔ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت ہے تو پھر آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ اور مجلسی محفلیں اللہ رسول کی، ویسے آپ بڑے ریگولر آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی پروگرام ہے، کوئی درس وغیرہ دیا جائے گا، کوئی تربیت کی بات ہے، چاہے وہ آپ کے محلے میں ہے، چاہے آپ کے ادارے میں ہے، چاہے آپ کے گھر میں ہے، چاہے آپ کے گھر میں جو بھی سورسز ہیں پروگرام سننے کے، تو آپ وہ چینل چینج کر دیں گے، وہ جگہ بدل دیں گے، آپ ان محفلوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ تو یہ یعنی اس طرح اللہ رسول کی گفتگو سننے سے جو انسان بھاگتا ہو تو وہ بھی یہ نوٹ کر لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے آپ دلوں کی نرمی، دلوں کی سختی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے آپ لوگ اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا، ان کاموں سے جو تعملون تم کرتے ہو۔
یعنی انسان کا دل سخت ہے یا نرم ہے، انسان صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، انسان بہت اچھا زندگی گزار رہا ہے کہ بہت بری۔ یہ یاد رکھے کہ اولاد کو بے شک ماں باپ نہ دیکھ رہے ہوں، استاد شاگردوں کو نہ دیکھ رہا ہو، کوئی بڑا چھوٹوں کو نہ دیکھ رہا ہو، بے شک کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ باخبر ہے جو آپ کر رہے ہو۔ اللہ ہر وقت ہر آن دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو مریدین ہوتے تھے یا اپنے شاگرد ہوتے تھے، وہ ان کی تربیت اس طرح فرماتے تھے کہ جب ان کے ہاں وہ تربیت لینے آتے تھے تو وہ ان کو کوئی کام دیتے اور کہتے ایسی جگہ کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جو زیادہ اللہ کے قریب ہوتا، جیسے ان کے پاس دو لڑکے ہیں، تو انہوں نے دونوں کو کام کہا کہ یہ کام ایسی جگہ کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک نے کر لیا، اس نے کہا فلاں جنگل میں فلاں جگہ میں گیا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، یہ میں نے کام کیا۔ دوسرا کام ایسے ہی لے کے آیا اور اس نے کوئی نہیں کام کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کام کیوں نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، میں غاروں میں بھی گیا اور میں تہخانوں میں بھی چلا گیا، مجھے کوئی جگہ بھی نہ ملی کہ جو تنہائی والی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ملی کہ جہاں ہر جگہ انسانیت بکھری پڑی ہے، اللہ کی مخلوق بکھری پڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مخلوق تو نہیں، لیکن اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کو تو میں نے کہیں سے بھی غائب نہیں پایا، لہٰذا میں یہ کام نہ کر سکا۔ تو یہ تصور دل کے اندر پیدا کرنے سے آتا ہے کہ اللہ میرے معاملوں سے غافل نہیں ہے، اللہ باخبر ہے۔ اور اس کا آسان عمل جو ہے نا، وہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رات کو سونے لگے یا دن جب آپ کا شروع ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کسی بھی تنہا جگہ پر بیٹھ کے اپنے دل کے اوپر پوری توجہ دیں اور آنکھیں بند کر لیں اور یہ الفاظ دہرائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا تصور اپنے اندر پیدا ہو جائے گا، اور ایک وقت انسان کا ایسا بھی آئے گا کہ وہ یوں سمجھے گا کہ بس میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کیا فاپس تطمعون، تم توقع رکھتے ہو اے مسلمانوں، ان یؤمنوا، کہ وہ مان لیں گے، لکم تمہارے لیے، یہاں سے وہ اہل کتاب جو مدینہ طیبہ میں آباد تھے، یہودی، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور یہودی یعنی بہت سارے اور بھی پیغمبر ان کی طرف آئے۔ تو مدینہ طیبہ میں رہنے والے یہودی منافق بھی تھے، یعنی منافق انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا اندر اور ہو اور ظاہر اور ہو۔ تو ایسے بھی تھے کہ جو مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے اسلام کے دعوے کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اپنے یہودیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم مذاق کر رہے تھے۔ تو مسلمان ہر وقت کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ یہ اہل کتاب ہے اور ان کی اسلام لانے سے لوگوں کا ایک ان کے اوپر بڑا اعتبار ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاں اس طرح تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتے تو اہل کتاب سے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پاس تو آسمانی کتاب ہے، ہمیں تم بتاؤ گے، تم رہنمائی کرو یہاں اسلام آنے سے پہلے۔ تو مسلمانوں کی یہ خواہش رہتی تھی کہ یہ اگر مسلمان ہو جائے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر کیونکہ مسلمان ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ کیا تم خواہش رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو یہ کہ وہ مان لیں گے تمہارے لیے؟ وقد و تحقیق کانا تھا فریق، ایک گروہ، ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ تعالیٰ کا کلام، ثم پھر یحرفون وہ بدل ڈالتے تھے، وہ اس کو من بعد ما جو عقلوہ سمجھ لیا انہوں نے،
اس کو، یعنی اہل کتاب یہودیوں کے اندر بہت ساری برائیاں تھی. ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ کلام اللہ کو بدلتے تھے. ان کی جو کتاب تورات ہے تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی اور آپ کی بشارتیں موجود تھی اور کئی اور احکامات تھے. تو یہ اصل جو فقرے ہوتے تھے ان کو بدل دیتے یا ان کے مفہوم معنی بدل دیتے تھے. تو فرمایا کہ ان کے اندر ایک یہ خرابی تھی کہ وہ اللہ کا کلام سنتے پھر وہ بدل دیتے تھے اس کو، من بعد بات ما عقلوہ، جب سمجھ لیا اس کو، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے. انہیں پتہ ہونے کے باوجود وہ اپنی تورات میں لفظوں کو غلط پڑھ لیتے تھے اور معنی غلط کر لیتے تھے. بہت خیال رکھنا چاہیے. قرآن کریم کو جیسے اس کے تلفظ ہے ویسے پڑھنا چاہیے، اور جو اہل حق اور علماء حق نے جو ترجمہ قرآن کریم کے الفاظ کا کیا ہے، جو مفہوم لیا ہے، صرف وہی کرنا چاہیے. اپنے سے ہر بچی اور بچہ مفسر اور مفسرہ نہ بن جائے، ترجمہ کرنے والے نہ بن جائے اور جیسے تیسے الفاظ آئے ویسے مت پڑھیے. قرآن کو ٹھیک کر کے پڑھیے، وگرنہ اہل کتاب کی، یہودیوں کی تباہی اور ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سنتے وہ بھی تھے اپنی کتابوں کو، لیکن وہ پھر اس میں رد و بدل کر دیتے تھے. وَإِذَا، اور جب لقوا، وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے. یعنی یہ بالکل منافقین کی سی ان کی چال تھی اور عادت تھی کہ جیسے منافقین کرتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس آتے اور کہتے ہم مسلمان ہیں، اور اپنوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم مذاق کر رہے تھے. تو اہل کتاب یہودیوں کا بھی یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہم. وَإِذَا، اور جب خلا، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان کے بعض، اِلیٰ بعض، بعض کی طرف، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا بتلاتے ہو انہیں، یعنی ان کے پھر جو سردار وغیرہ ہوتے تھے جو مسلمانوں سے مل کر کوئی بات کرتے تھے تو انہیں یہ بتا رہے ہوتے، کیا تم بتلاتے ہو انہیں، بما، جو فتح اللہ، ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت لائے تم پر، دلیل لائے تم پر، بھی، اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے. یعنی یہ کتنی بڑی حماقت کر رہے ہو، کیونکہ یہودیوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ شوخیوں میں آ کر کہہ دیتے تھے کہ تورات میں ہے، آپ علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، اور باتیں اس طرح کی کرتے تھے. تو جب وہ واپس آتے تو ان کے جو پیچھے لوگ ہوتے وہ کہتے کہ کیوں وہاں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، قیامت کے دن یہی لوگ ہماری ان باتوں کا، تمہاری ان باتوں کو بہانہ بنائیں گے، دلیل بنائیں گے، اور تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں گے کہ یہ ہمیں تو کہتے تھے، مانتے نہیں تھے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے نا، نعوذ باللہ. تو پیچھے کیا آپ نے پڑھا کہ اللہ نہیں ہے غافل جو بھی انسان کر رہا ہے. اللہ وہ بھی جانتا ہے جو انسان بولتا ہے، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جو دلوں کے اندر ہے. آپ کچھ کریں اس سے بھی واقف ہے، اور کچھ کرنے کا ارادہ ابھی کرتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے اندر امٹنے والے راز اور وہ باریک بھی چیزوں کا واقف ہے. اولا، کیا نہیں، یعلمون، وہ جانتے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ادھر اس طرح کی کیوں بات کر رہے ہو، قیامت کے دن تو ہمیں پکڑوائیں گے یہ مسلمان. کیا انہیں نہیں پتا کہ اللہ سب جانتا ہے؟ وَمِنْهُمْ اور ان میں امیون ان پڑھ لوگ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے کتاب الا مگر امانیہ آرزویں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں. وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا مگر یظنون خیالات سے کام لیتے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا. یہ مذہب اسلام کے اندر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بہت سارے ایسے دعوے دار ہیں، خواتین بھی اور مرد حضرات بھی، پڑھا کہیں پر بھی نہیں ہے سوائے چند ایک بکس کے مطالعہ کر لیا، اور پھر دعوے اتنے بڑے کہ حدیث میں یوں ہیں، فلاں جگہ یوں لکھا ہوا ہے اور ہے نہیں وہاں. بس لوگوں کے سامنے ایک دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے علم کا روب جمانے کے لیے جھوٹی موٹی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جتنا انسان ان پڑھ ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھوٹ بولتا ہے. تو یاد رکھیے علم حاصل کر کے ہی انسان کو بات کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کتنی بچوں کی عادت ہے، حدیث میں یوں ہے نا، کتنے لوگ آرام سے کہہ دیتے حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا یا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے کوئی ایسی بات کی اور اس کی نسبت میری طرف کی کہ میں نے کہا ہے جبکہ میں نے نہیں کہا، تو وہ اپنی جگہ دوزخ کے اندر بنا دے. دین اسلام کی بات کرنا بہت نازک معاملہ ہے، سیکھنا چاہیے، اور بات بات پہ احادیث کے حوالے ہی دینے چاہیے. بات بات پہ بڑے بڑے حوالے نہیں دینے چاہیے. تربیت کی بات اگر کرنی ہو تو کلمہ شریف ہے، آپ کلمے کا ترجمہ اور اس کے متعلقات کی باتیں کریں. بڑی بڑی باتیں کرنے کے لیے، احکام شریعہ پر گفتگو کرنے کے لیے علماء کرام موجود ہیں. الحمدللہ یہ اس امت کا کتنا بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو ایسے علماء عطا کیے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی یاد میں اور دین کی خدمت میں گزر رہا ہے، اور جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور جن کے شب و روز اللہ کے لیے گزر رہے، اور جنہوں نے جو دنیا سے جاتے ہیں اور ان کے باقیات اور ان کے ورثاء حقیقی معنوں میں وہ اپنے بڑوں کے عین نظیر ہوتے ہیں، مثال ہوتے ہیں. تو علماء موجود ہیں. بڑی بڑی باتوں پر بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور وہ بڑے بڑے مسائل بیان کرنا شروع کر دے اور علم صفر ہے. کیونکہ یہ اہل کتاب کی ایک ان کے اندر پائی جانے والی ایک یہ بھی خرابی تھی کہ ان پڑھ لوگ زیادہ بولا کرتے تھے. بس بولتے وہ تھے جو سوچ آ گئی، جو دل نے جس کو اچھا مان لیا بس وہ انہوں نے کہہ دیا. فویل پھر تباہی ہے، خرابی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں کتاب کو بیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ حاصل کرے بھی اس سے ثمنا قیمت قلیلا تھوڑی سی. وہی دوزخ کے اندر ایک وادی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ خود دوزخ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، اس میں اتنا کڑا اور سخت عذاب ہے. اس کے اندر جتنے بھی علماء اور عالمات بھی عمل ہیں وہ داخل ہوں گے، اور ویل میں وہ لوگ بھی، یہ انہی کے بارے میں آ رہا ہے نا کہ جو لوگ اپنی مرضی کے مسائل لکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ انہیں کچھ پر ملے. فویل پھر ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا،
ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں. یعنی جو کتابوں کے اندر رد و بدل کرتے ہیں، جن ہاتھوں سے وہ لکھ رہے ہیں، جو اس پر ان کو پیسہ مل رہا ہے، یہ سب ان کی تباہی کا باعث ہوگا، تباہی کا ذریعہ ہوگا. وقالو اور کہا انہوں نے، لن ہرگز نہیں تمسنا چھوئے گی ہمیں نارو آگ، الا مگر ایامن دن معدودتن گنتی کے. اتنی بڑی غلطی کیسے کر ہو سکتے ہیں؟ یہ گناہ ان سے کیسے سرزد ہو گئے کہ جو دل میں آیا اس کو دین کہہ دیا اور اپنی من مرضی کے مسئلے لے کر کہا یہ دین اسلام ہے. جو لوگ برسوں سے محنتیں کر کر کے دین اسلام کے ایک ایک حرف اور لفظ پر انہوں نے اپنی جانیں کھپائی ہیں، وہ بھی اتنی احتیاط سے مسئلہ بتاتے اور یہ ہے کہ کچھ ہے کوئی نہیں، اور آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، دین اسلام کا یہ حکم ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کبھی مرنے کے بعد دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر دوزخ میں گئے تو معدودہ چند دن جائیں گے. قل آپ علیہ السلام فرما دیجیے، اتخذتم کیا تم نے لیا، عند اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس، عہدن کوئی وعدہ، یعنی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ وہ تمہیں آگ میں نہیں بھیجے گا، فلن پس ہرگز نہیں، یخلفہ وہ خلاف کرے گا، پس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ اپنا وعدہ. یعنی تمہیں یقین ہے، تم جو وعدہ کر کے آئے ہو، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، آگ میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے سے دن، اور یعنی یہ بھی بتاؤ کہ اللہ سے تم نے اس کا وعدہ لیا ہے اور یہ تمہارا وعدہ وہ کبھی اللہ رب العزت وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. یعنی بڑے بڑی بزرگان ہستیاں، بڑے بڑے لوگ تو اس قدر اعمال کرنے کے باوجود آخرت سے ہمیشہ خوفزدہ رہے. تم ہو کہ تمہارے اندر اس قدر پائی جانے والی غفلتیں اور غلطیاں، تمہارا ظاہری روپ اور حلیہ دین اسلام کے مطابق ذرا بھی نہیں ہے، اور دعوے اتنے بڑے کہ آخرت میں بالکل بھی ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو تھوڑے سے دن جائیں گے. تو یہ سب جھوٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے. بلا بلکہ من جو کوئی کسب کمائے سیئتن کوئی برائی، و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ اس کی برائیوں نے، اس کی خطاؤں نے، فاولئک پس یہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا آگ میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے خیالات کو ختم فرما دیا اور بتایا کہ جو بھی انسان غلطیاں کر کے آئے گا اور غلطیوں پر ہی اس کی زندگی گزرتی چلی گئی تو دوزخ میں اسے جانا ہوگا اور سدا دوزخ میں رہے گا. اور یہاں پر یہودیوں کے اس خیال کو بھی ختم فرما دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا عرصہ ہی دوزخ میں جلیں گے، تو ظاہر ہے ان کی غلطیاں تو ناقابل معافی ہیں. ان کے سامنے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، وہ ایمان نہ لائے، یہ کہہ کر کہ یہ وہ نبی نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، ان نبی کا تو کوئی ذکر ہے نہیں. اور پھر وہ جو آیات اور وہ جو الفاظ تھے جن میں آپ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی، ان کو انہوں نے بدل دیا اور من مرضی کے وہاں انہوں نے عبارتیں لائیں اور کہا جی یہ اللہ کی طرف سے ہے. اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد وہ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے دن ہی دوزخ میں جائیں گے؟ بلکہ اللہ رب العزت نے فیصلہ سنایا
کہ وہ جائیں گی بھی اور کبھی پلٹ کے وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان مفصل مجمل میں آتا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جب بھی کہیں ایمان کا ذکر آئے تو آپ اس ایمان مفصل کو ذہن میں رکھیں کہ صرف لا الہ الا اللہ اتنا کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ جو ایمان مفصل میں ذکر ہے اس سارے کو ماننے پر ہی ایمان والا انسان بنے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں، بلکہ وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے۔ تو نیک اعمال میں کلمہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جتنے بھی اسلام کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا عمل صالح کہلاتا ہے۔ اور جو بندہ بھی جو بھی نیک اعمال کا وقت آئے اور ان اوقات میں، ان وقتوں میں اس نیک عمل کو بجا لائے، وہی بندہ کامل مومن ہے۔ اور اولئک، یہ لوگ اصحاب الجنت، یہ جنت والے ہیں، ان کو جنت ملے گی، ان کو کامیابی ملے گی، ان کو وہاں خوشیوں والی جگہ ملے گی۔ ہم وہ فیہا، اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ دعویٰ کہ تھوڑے سے دن دوزخ میں جائیں گے اور پھر جنت، نہیں، جنت میں جانے کے لیے اسلامی کارڈ ہاتھ میں ہونا ہوگا جس پر یہ درج ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام آنے کے بعد، اللہ کے رسول علیہ السلام کے آنے کے بعد، قیامت تک انسان صرف اور صرف اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دنیا آخرت کی اسے بھلائی ملے گی تو وہ صرف اسی کلمے پر ملے گی، اور پھر اسے پڑھنے کے بعد نیک اعمال بھی ساتھ کرنے ہوں گے۔ تو ایسے انسان کا داخلہ جنت میں ہمیشہ کے لیے ہوگا اور وہ ہمیشہ ہی جنت میں رہے گا۔ اللہ رب العزت جتنی بھی یہودیوں کے اعمال ہیں، ان کی عادات ہیں، پوری امت سمیت ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ایمان والا اور عمل صالح والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب